السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، آج کی یہ مجلس ان نوجوانوں اور بھائیوں اور ان زندہ دل افراد کے نام ہے جو علامہ اقبال کی شاعری سے محبت کرتے ہیں اور اقبال کو سراہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے میں ذاتی طور پر ان کی شاعری سے، مجھے شاعری تو نہیں آتی لیکن ان کی شاعری سے بہت متاثر ہوں۔ ان کے اشعار اپنے دروس میں، اپنی باتوں میں کوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج چند منٹ میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر گفتگو کرتے ہوئے اور اس سے کچھ سیکھتے ہوئے ہم گزاریں۔ ہمارے وہ احباب جو شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ضرور توجہ دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں جو بانگ درا ہے بہت معروف ہے۔ بانگ درا اور فکر اسلامی۔ میرے بھائیوں، اقبال کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا بھی گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور اردو بولنے والوں کے لیے اقبال کی شاعری نعمت عظمیٰ ہے۔ اقبال سا شاعر اردو والوں کو نصیب ہوا، کہ ان کی قسمت ہے جس نے اپنے اندر اپنے ندرت کلام اور افکار سے دنیا بھر میں شہرت پائی، اور علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے عروج کے گیت گائے اور زوال کے اسباب کو اپنے اشعار میں نہ صرف بیان کیا بلکہ اسے دوبارہ عروج میں بدلنے کے تصورات فراہم کیے۔ آج میرا موضوع کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں کچھ بیان کرنے کے لیے ایسے تو میں خود کو اہل نہیں سمجھتا، لیکن اس کے الفاظ کو خود پر قرض بھی سمجھتا ہوں، اور اس قرض کی ادائیگی کی جانب یہ ادنا سی کوشش ہے۔ اقبال نے جو لفظ استعمال کیا بانگ درا، یہ بانگ درا کا لفظ اقبال نے کیوں استعمال کیا؟ یہ لفظ اس دور میں استعمال ہوتا تھا جب لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ سب سے پہلے اونٹ کے گلے میں ایک گھنٹی بدھی ہوتی تھی۔ جب تک قافلہ رواں دواں رہتا تب تک گھنٹی بجتی رہتی تھی، اور جب کہیں قیام کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اونٹ کو روک دیا جاتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قافلہ دوبارہ روانہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اونٹ کو دوبارہ چلایا جاتا، اور بکھرے ہوئے لوگ اس اونٹ کے گلے میں بدھی ہوئی گھنٹی کی آواز سن کر جوق در جوق جمع ہو جاتے اور قافلے میں شامل ہو جاتے، اور پھر پورا قافلہ چل پڑتا تھا۔ اقبال بھی اپنے مشہور ترانے ملی میں پہلے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالار بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اور پھر فرماتے ہیں، اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ اقبال نے ان دو اشعار میں قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے میں مت پڑو، اور مل کر کے چل پڑو منزل کی طرف۔ اقبال نے امت کے نوجوانوں کو دوبارہ یہی بانگ درا
یہ بانگ درا سنا کر کے اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ آؤ دوبارہ ایک ہو جائیں اور صفت سیل رواں چلیں، جیسے بارش کا سیلاب ہوتا ہے چل پڑو اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر پائے، اور پھر اسی عروج پر واپس چلیں جہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اس خودی کے مقام پر پہنچنے کے لیے علامہ اقبال نے قوم کے نوجوانوں کو اور جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے جوان سماعت کریں، کبھی اے نوجوان مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ شیئر کر دیں دوسروں کو۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اقبال نوجوانوں کے سامنے اسلاف کی، پرانے سلف صالحین کی مثال رکھتے ہیں، تدبر اور کھوج کے لیے ان پر زور دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اے میرے نوجوانوں، تم ایسی قوم کے فرد ہو جس نے پوری دنیا کو سدھارا، اس کو حق کا راستہ دیا، دنیا چلانے کا بہترین نظام دیا۔ آج بھی اس نظام کی جڑیں باقی ہیں، اللہ کا قرآن باقی ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان زندہ ہے۔ تمہیں فقط ایک بار اس زرخیز مٹی کو نرم کرنا ہے۔ اس کام کے لیے علامہ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین بننے کا درس دیا۔ شاہین چڑیا کو جانتے ہیں آپ؟ علامہ اقبال کے پورے فکری نظام اور اس میں ہونے والی اردو اور فارسی شاعری میں شاہین کا لفظ ایک بنیادی اور مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ شاہین باہمت ہوتا ہے، شاہین طوفان سے نہیں ڈرتا، شاہین اپنا مقصد حاصل کرتا ہے، شاہین آشیانہ نہیں بناتا۔ اس کی وجہ شاہین کی درویشانہ خصوصیت ہے۔ اقبال کے الفاظ میں کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ۔ اقبال کے مرد کوہستانی اور بندے صحرائی میں بھی شاہین ہی کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اسی نظم کے آخر میں کہا کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال نے کہا کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، یہ بھی اسی درویشی کو ظاہر کرتا ہے کہ زندگی فقط زندہ رہنے کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے بارہا اس بات کو دہرایا ہے کہ نوجوان دنیا کی بھول بھلیوں میں گم ہونے کے بجائے یکجا ہو کر کے اس قافلے کو دوبارہ رواں دواں کریں اور بانگے درا کو سنیں۔ اقبال نے آواز دے دی، نعرہ لگا دیا، نوجوانوں کو جگانے کا کام کر دیا۔ نوجوان اس بانگے درا کو سنیں۔ امت کے اس بکھرے ہوئے قافلے کو دوبارہ یکجا کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ اقبال نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور پھر نوجوانوں کو تناسانی اور مست زندگی گزارنے کے بجائے مشکل کوشی کی ترغیب دی ہے، مشقت کی ترغیب دی ہے، صاف صاف الفاظ میں فضائے بدر پیدا کرنے کی ترغیب دی اور کہا
کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کرنے کی ترغیب دی کہ خدا معجزات سے اسی وقت نوازتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کا کام فقط جد و جہد کرنا ہے، جہد مسلسل کرنا ہے، طوفانوں سے ٹکرائیں، عزم و استقلال کو قائم رکھیں تو آپ کو مزید بلندیوں پر یہ آپ کا عزم لے کر جائے گا۔ کہا اقبال نے کہ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو، پردم ہے اگر تو نہیں خطرے افتاد۔ پھر یہ پیغام کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ شاہین نوجوان کو جو دشت و بیاباں میں رہتا ہے، اقبال نے کہا کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ جس سمت بھی چل صفت سیل رواں چل، اللہ اکبر، کیا پیغام دیا اقبال، جس سمت بھی چل صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ اقبال نے نوجوانوں کو پیغام دیا۔ کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ کیوں؟ افراد ہی تو ملت بنتے ہیں۔ کہا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر نوجوان اور جوان کو احساس ہونا چاہیے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ اور پھر کہا کہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، غواص مانے ڈبکی لگانے والا، جو دریا میں ڈبکی لگاتے ہیں کچھ ڈھونڈنے کے لیے، ان کو غواص کہتے ہیں۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ یعنی جو کنارے ہی کنارے رہے گا وہ موتیاں نہیں پائے گا، اٹھنا ہوگا، کنارہ چھوڑنا ہوگا اور بیچ سمندر میں ڈبکی لگانا ہوگا، تبھی آپ کو ہیرے اور موتی ملیں گے۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، اللہ اکبر، کیا نوجوانوں کو اٹھانا چاہا اقبال نے، کیا مسلمانوں کو قرآن و سنت سے لگانا چاہا اقبال نے، کیا اہل اسلام کو اللہ والا بنانا چاہا ہے اقبال نے، کہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ اور ہے ایسی تجائیں دی ہاتھ سے دے کر، اگر آزاد ہو ملت، آزاد ہونا چاہتے ہو دین بیچ کر، وہ ہے دین بیچ کر اگر آزادی چاہیے، ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت،
ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ آپ آزادی چاہتے ہو، آپ حکومت چاہتے ہو اپنے دین، اللہ اکبر، کیا ملا دیا ہے دین اور سیاست کو کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ آپ کو دین ہاتھ میں نہیں چھوڑنا ہے، اور دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑا معرکہ ہے۔ اور بہت خاص بات، ایک مسلمان جو اللہ والا ہے، ایک مرد مومن جو اسلام کی ڈیوٹی پر ہے، قرآن کی ڈیوٹی پر ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ قرآن ہو، قرآن کی ڈیوٹی پر ہو، آپ اپنی ڈیوٹی کو جس دن سمجھ لو گے اس دن پوری دنیا تمہاری نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی نظر نہیں آئی۔ کہا کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، یہاں بھروسہ سے مراد توکل نہیں ہے، یعنی اللہ نے مومن کی ذمہ داری لگائی ہے، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور تقدیر امم کیا ہے؟ وار اقبال، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، اور مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، اور مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ پانی پی لیں۔ اور اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، پرانے لوگوں سے۔ شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا۔ آج میں جب مسلمانوں کے زوال کے بارے میں، ان کی پستی کے بارے میں سوچتا تھا، میرے ذہن میں صلاح الدین اور اقبال دونوں جمع تھے، اور میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے۔ ہمارے اس زوال کا سبب اقبال نے جو بیان کیا وہ کچھ یوں تھا کہ ہم نے خودی اور مرد درویش کی مشکل زندگی چھوڑ کر تناسانی اور مزے کی زندگی کو اپنانا شروع کر دیا، اور اسراف کی میراث کو ہم بھول گئے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اس میراث کو دوبارہ پانے کے لیے جس کا نام خودی ہے، اقبال ہمیں شاہین بننے کا درس دیتے ہیں۔ شاہین فقط ایک پرندہ نہیں ہے ان کی نگاہ میں، بلکہ مکمل ایک اسلامی زندگی کا نام ہے۔ شاہین کی زندگی میں نہایت اہم پہلو تربیت کا ہوتا ہے، جو کہ اس وقت دنیا فانی سے ناپید ہو رہی ہے۔ تربیت، اقبال اسی تربیت کا ذکر کرتے ہیں کہ شاہی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کے لیے اس کو شاہینوں کے درویش اور بزرگ استاد کے پاس بھیجا جاتا ہے، جو اس کو تربیت دیتا ہے، اور وہ تمام اصول سکھاتا ہے جو مرد درویش کا خاصہ ہوتے ہیں۔ اقبال نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ بوڑھے بزرگ جو اہل علم ہوں، اہل نظر ہوں، اقبال ان سے علم حاصل کرنے کا کہتے ہیں کہ کسی ایسے نایاب جوہری کو تلاش کرو جو تمہیں اس طرح تراشے کہ تم اس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت بن جاؤ۔ علماء حق کو تلاش کرو، علماء ربانین کو تلاش کرو، صحیح منہج کے علماء سے علم حاصل کرو۔
اگر تم اس معاشرے کے ایسے شکست خوردہ پست ذہنیت لوگوں کے پاس جاؤ گے جو زندگی میں فقط پیٹ کی خاطر زندہ ہیں تو وہ تمہیں بھی اپنی طرح بنا ڈالیں گے۔ اقبال یہی کہتے ہیں کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں۔ کرگس گدھ جو مردار کھاتا ہے، کوئی ڈونگر سونگر مر پڑا ہوتا ہے گدھ جمع ہو کر اس کو کھاتے ہیں، کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم و شاہبازی۔ وہ کیا جانے کہ شہباز کیا ہوتا ہے، گدھوں میں پلا ہوا شخص۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم شاہبازی۔ اقبال نے پھر مکتب و مدرسہ پر فرمایا کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ آج ہم جس بھی ادارے کا رخ کریں، ہمیں شکست خوردہ استاد جو فقط پیٹ کی خاطر اس مقدس پیشے کو اپنائے ہیں، وہ کیا جانے کہ ہیرا کیسے تراشا جاتا ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ کیسے کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا کرنا ہے۔ اقبال نے کہا کہ نواں پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نواں پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اللہ اکبر۔ ان نوجوانوں کو، کمزور نوجوانوں کو جو پست ذہنیت کے درمیان پل رہے ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں کشادہ ذہنوں سے علم حاصل کرو تاکہ شاہین بن سکو۔ نواں پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ یہ صوفی قبروں سے لگے یہ ملے جو فقط ہو کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں، یورپ کی مشینوں کا سہارا بن جائیں گے۔ اقبال نے ہمیں یہی کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اقبال کی حق شناس آنکھ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ ہم نے اپنے حدود کو محدود کر لیا ہے اور ہم بھول گئے کہ سارا جہاں ہمارا جہان کون سا ہے۔ ہم اس قوم سے تھے جس نے تاج سر دارا کو قدموں تلے رونپ دیا تھا۔ ہم نے اپنے پیٹ کو ملحوظ خاطر رکھا اور اپنی زندگی کے مقاصد سے ناآشنا ہوتے چلے گئے۔ ہم نے میراث جسے اقبال خودی کا نام دیتے ہیں وہ گنوا دی تو ہم زوال کی پستیوں میں جا گرے۔ ہم نے علم و عمل کی جگہ جب سے کاغذ کے ٹکڑے کو دیا، جب سے علم فقط نوکری کا حصہ بن گیا، اللہ نے ہم سے ہماری پہچان چھین لی، ہمیں محکوم قوموں میں شامل کر دیا۔ اقبال ضرب کلیم میں، سب کلیات اقبال کی سب قسمیں ہیں نظموں کی ان کی، ضرب کلیم میں ہمارے مکتب کی کم نگاہی پر نالا ہوتے ہوئے فرمایا اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ اقبال دور اندیش آنکھوں نے، اقبالی دور اندیش آنکھوں نے مکتب کے حال احوال دیکھ لیے کہ یہاں شاہینوں کو کرگس بنایا جا رہا ہے۔ اسی پر اقبال نے فرمایا تھا کہ مکتب کے جمع کو کیا خبر کہ خودی کیا چیز ہے۔ کسی مدرسہ یا مکتب میں علمی خودی کو پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ آج بھی کسی ادارے نے اس موضوع کو شامل نہیں کیا۔ اقبال کہتے ہیں بہتر ہے بیچارے ممولوں کی نظر سے، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ ان فریب خوردہ شاہینوں کو کیا معلوم کہ ان کی زندگی کیا تھی۔ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کس غلط راہ پر دھکیل دیے گئے۔ اقبال ہی نہیں، اس پر اکبر الہ آبادی بھی فرماتے ہیں
کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تمام دور اندیش آنکھیں اس فرسودہ نظام تعلیم کی کوتاہیاں دیکھ چکی تھیں اور ان کو اپنے الفاظ میں بیان فرما گئیں۔ اگلی نظم میں علامہ اقبال نے دوبارہ اسی موضوع کو جاری رکھا اور فرمایا، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ، اور علم میں دولت میں ہے قدرت بھی لذت بھی، علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ اہل دانش عام ہیں کمیاب ہیں اہل نظر، اہل دانش عام ہیں کمیاب ہیں اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ، شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کہاں، کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ۔ اقبال اس میں علم اور عمل کو علیحدہ کرتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود آپ کی زندگی اگر تڑپ سے خالی ہے، آپ کے علم کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کرے، بے شک آپ علم سے دولت، اقتدار، دنیا کی بے شمار چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے اپنا سراغ نہیں پا سکتے، اپنی حقیقت، اپنی معرفت کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ یہاں اہل علم بہت زیادہ ہیں لیکن اہل ہنر، اہل دانش کم ہیں۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ اہل نظر کی کمیابی نے تمہیں ایسا استاد جوہری نہیں دیا جو تمہیں تمہارے ہنر کو جان کر تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول بتا سکے۔ آج کل کی تعلیم کا معیار اس قابل نہیں کہ وہ خودی کو نوجوانوں میں بیدار کر سکے۔ اس نظام تعلیم سے خودی کی بیداری کی امید ایسے کی جا سکتی ہے جیسے دیا سلائی سے بجلی کا بلب روشن کرنے کی امید ہو۔ اقبال کے اشعار کے ساتھ اگر نظام تعلیم کے معیار کو دیکھا جائے تو کتابیں بھی کم پڑ جائیں۔ اس وسیع موضوع کو ایک ہی تحریر میں پرونا ممکن نہیں۔ ہمیں فقط عالم جانباز کی میراث کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر اسی مقام کی ضرورت ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، لا پھر ایک بار وہی بادو جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ اقبال نے امت کے نوجوانوں سے امیدیں وابستہ رکھی اور بارہا ہمیں تناسانی چھوڑ کر امت کے لیے، اسلام کے لیے کھڑے ہونے کی تلقین فرماتے۔ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین کی خصوصیات اپنانے کا درس دیا، تو کہیں ہمیں ہمارے اسلاف کے کارناموں کا ذکر کر کے ہمیں تدبر، غور و فکر اور خودی میں ڈوب جانے کا مشورہ دیا۔ اقبال بے شک ایک عظیم مفکر تھے، ان کی شاعری پڑھ کر کسی بھی باذوق انسان پر وجدان کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ علامہ نے اپنی ایک مشہور نظم خطاب بنوجوان اسلام میں ہمیں اسلاف کے کارناموں کا ذکر کر کے جھنجھوڑنے کی کوشش فرمائی ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال نے پہلے مصرعے میں
قرآن کی آیت افلا یتدبرون کا ترجمہ کیا اور تدبر کرنے کی دعوت دی. ساتھ میں فرمایا تمہارا ماضی، تمہاری تاریخ پرانی ایک آسمان کی مانند ہے اور تم اپنے آسمان سے بے خبر ٹوٹے ہوئے ستارے ہو. جس کے ساتھ ہی اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اقبال اس شعر میں مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں کہ تمہیں اس قوم نے اپنے آغوش میں پالا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں، تم اس قوم کے فرد ہو جس قوم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں آپ کو اپنا سپہ سالار، آپ کو اپنا لیڈر، آپ کو اپنا اسوہ بنا کر کے اپنا سفر شروع کیا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایران کی ایک عظیم ساسانی سلطنت کو شکست دے کر کے تاج سر دارا کو اپنے پیر تلے رونٹ ڈالا تھا. تاج سر دارا اقبال نے ساسانی سلطنت کو کہا ہے جو ایران کی چوتھی اور فارسی کی دوسری سلطنت تھی، جس نے 400 سال سے زائد ایران پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کر رکھا تھا. ساسانی سلطنت موجودہ ایران، عراق، آرمینیا، افغانستان، ترکی اور شام کے مشرقی حصوں، پاکستان، قفقاز، وسط ایشیا اور عرب پر محیط تھی. اتنی بڑی سلطنت تھی اس کی. خسرو ثانی کے دور میں مصر، اردن، فلسطین اور لبنان جیسی سلطنتیں بھی اس میں شامل ہو گئی. مسلمانوں نے اس عظیم سلطنت کو شکست دیا اور خلافت اسلامیہ میں اس کو شامل کیا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مسلمانوں نے اس سلطنت کو شکست دی اور خلافت اسلامیہ میں شامل کیا، جس کے بعد مسلمانوں کی تہذیب نے فروغ پایا. اور اس تہذیب نے، جس تہذیب میں پانی پینے سے لے کر کے کپڑے پہننے تک، ضرورت زندگی سے اختتام زندگی تک ہر اصول موجود ہے، پاخانہ پیشاب کرنے سے لے کر کے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک، کفن دفن تک سارے اصول جس نظام میں موجود ہیں، اس نظام اور اس تہذیب نے پھر پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں جو تہذیب وجود میں آئی تھی. علامہ اقبال نے اس کو کچھ یوں بیان کیا کہ تمدن آفرین، تمدن آفرین، ارے تمدن ہم نے پیدا کیا، تہذیب ہم نے دنیا کو دیا ہے. آج ہم جاہل بنے گھوم رہے ہیں نا. تمدن آفرین، خلاق آئین جہاں داری. جہاں داری دنیا کیسے چلانا ہے، تہذیب کس کا نام ہے؟ وہ اسلام نے سکھایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان عربوں نے سکھایا. آپ کے شاگردی حاصل کر کے جو اونٹ چرایا کرتے تھے صحراؤں میں، بدو جنہیں کچھ نہیں پتا تھا، جس نے اسکول کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی، اس نے قوموں کو سکھایا ہے قیادت کرنا. کہ تمدن آفرین، خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. اقبال کے مطابق صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ دوسری اقوام نے بھی اسی تہذیب و تمدن کو اپنایا اسلام کی، اور اسی نظام حکومت سے اپنے نظام کا موازنہ کیا، اور آج تک اپنے اصولوں کو انہی بنیادوں پر سنوارتے چلے آ رہے ہیں. اور آج بھی وقتاً فوقتاً
جو سچائی بولتے ہیں اٹھ کر کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ قانون اچھا ہے، اسلام کا یہ نظام اچھا ہے، اسلام میں سزا کا قانون اچھا ہے، اسلام میں عدل کا قانون اچھا ہے، اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے، اسلام جو حق پرست ہے وہ کہتے ہیں۔ آج تک دوسرے لوگ انہی اصولوں پر اپنی بنیادوں کو سنوارتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب اسی عرب کے صحرا سے اونٹ پالنے والے بدوؤں سے اللہ نے نکالا اور پوری دنیا کو اس کے تابع کر دیا۔ اور اقبال اس سے اگلے شعر میں مسلمانوں کی اس درویشانہ خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود فقر پر فخر کیا جاتا تھا، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود فقر پر فخر تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، مجھے تلاش کرنا ہو تو فقیروں میں تلاش کرو۔ عمر فاروق اتنی بڑی سلطنت اور حکومت کرنے والا یوں مٹی کا تکیہ لگا کر کے سو جاتے تھے۔ سما الفقر فقری کا، سما الفقر فخری کا، رہا شان عمارت میں بآب و رنگ و خال و خط چہائے جت روئے زیبارہ۔ جب چہرہ خوبصورت ہو تو میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میک اپ وہ کرتے ہیں جو بدصورت ہوتے ہیں۔ اسلام کو دکھانے کی کچھ ضرورت نہیں تھی، اس کے اصول اتنے حسین تھے کہ پوری دنیا کھینچتی ہوئی چلی آئی۔ اس اقبال نے پورے اسلاف کی تاریخ ہمارے سامنے اس نظم میں بیان کر دی۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان ضرورت مند ڈھونڈتے تھے کہ کس کو زکوٰۃ دیں، کوئی ضرورت مند نظر نہیں آتا تھا۔ اتنی اللہ نے وسعت دے دی تھی، اتنی فارغ البالی دے دی تھی، اتنی خوشحالی تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے۔ اسی شعر کو علامہ اقبال یوں کہتے ہیں کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار۔ پھر اقبال نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، کیا بتاؤں میں تم کو، غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ یعنی کہ اے نوجوانان مسلم، تو اس دور کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ اقبال کہتے ہیں میں تجھے کیا کہوں کہ صحرا میں رہنے والوں نے دنیا فتح کیا، پھر دنیا کو ایک بہترین نظام حکومت دیا، اسلام کا نظام دیا، دنیا کی حفاظت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے اس جہان کو آراستہ کیا۔ مگر اقبال کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اس مکمل دور کی خوبیوں کے انبار بھی لگا دوں لیکن تم اس کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں کہ یہ اور یہ کیا اسلام نے اور مسلمانوں نے اور اسلامی نظام نے پوری دنیا بھر میں۔ میں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ۔ تم اتنے آرام پرست، اتنے غافل ہو چکے ہو کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اقبال اسی نظم میں آگے چل کر کے اسلاف کی گمشدہ میراث کا تذکرہ کرتے ہیں نا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مانا، ہندوستان ہی میں دے، جو کچھ تمہارا تھا آج وہ سب تم نے کھو دیا۔ اسلام سے ٹوٹنے کی وجہ سے سب کچھ ہم سے چھوٹ گیا، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے سب کچھ ہم سے روٹ گیا۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے امت کے ان پستیوں میں
گرنے کا ذکر کیا جس کی گہرائی میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد وہ عظیم الشان مختلف فنون پر جو کتابیں لکھی تھیں، آج یورپ جیت کر کے ان کتابوں کو اٹھا لے گیا، ہم کو جاہل چھوڑ گیا، اور وہ کتابیں آج یورپ اور مغرب کی لائبریریوں کی زینت ہیں جو ہم نے لکھی تھیں۔ ہمارا علم تھا، ہماری تہذیب تھی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مسلمانوں کی کتابوں کو کبھی جلا دیا گیا، کبھی دجلہ و فرات میں بہا دیا گیا، اور جتنی اٹھا کر لے جا سکے اٹھا کر لے گئے۔ وہ نایاب کتابیں جو مسلمان سائنسدانوں نے، مسلمان مورخین نے، مسلمان مہندسین نے، مسلمان محققین نے لکھی تھیں، چرا لے گئے سب، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یونانی اپنے علم پر بہت ناز کرتے تھے، جب مسلمان اپنے علم کو لے کر کے وہاں پہنچے، اسلام کے علم کو، اسلام کے سائے میں پلنے والے سارے علوم و فنون کو لے کر کے جب مسلمان وہاں پہنچے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ ایک روشن دور کا آغاز تھا۔ یورپ کے سب سے بڑے کتب خانے میں فقط 5000 کتابیں تھیں اس وقت، جبکہ مسلمانوں کے کتب خانوں میں لاکھوں کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ بابائے کیمیا نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، ان کی کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ ہوا، کسی نے ان کا نام لکھنا گوارا نہیں کیا۔ ابو علی سینا، محمد ابن زکریا الرازی اور وہ تمام بڑے بڑے نامور سائنسدان جنہوں نے قرآن اور سائنس کو اکٹھا کیا اور امت کو ایک مقام دیا، آج ان کی کتابیں جب یورپ میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور جلتے پر تیل کا کام کرنے کو ہم خود ہی کافی ہیں، جو کہ ہم سب بھول کر انجانے راستے پر غیروں کے ہم سفر بنے کھڑے ہوئے ہیں، اور کہتے صاحب او یورپ کی تہذیب کیا تہذیب ہے۔ اقبال نے اس نظم میں نوجوانوں سے یہی کہا ہے کہ اے نوجوانوں، آؤ اسی راستے کی جانب جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کیا ہے، آؤ دوبارہ صفت سیل رواں چلیں اور اسی بلندی پر دوبارہ پہنچیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کی فکر خودی کے بارے میں اگر بیان کرنا شروع کریں الفاظ کم پڑ جائیں گے، سیاہی ساتھ نہ دے پائے گی۔ اقبال ایک ایسا آفتاب تھے کہ آج بھی کتنے چاند ان کی اس روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علم و ادب کا ایسا شاہکار اب شاید ہی کوئی صدی پیدا کرے۔ اقبال کی دور اندیشی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال وہ سمندر ہیں جس میں جتنا ڈوب کر دیکھا جائے اتنا ہی اور ڈوبنے کا دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو پرانے دور کی طرف اسلاف کا جو راستہ دکھایا ہے، پہلے کے لوگوں کو جو راستہ دکھایا ہے، اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔